کاشتکاروں کو پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے سہیل عباس بلوچ سے۔ سہیل، بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے اہم اعلان کیا گیا ہے اور صوبے بھر میں گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی ہے۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت سے کاشتکاروں کو فصل کا پورا فائدہ مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی اجازت دے دی ہے۔ جی، بہت شکریہ سہیل، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک میں 2 ارب ڈالر کی شراکت داری سے بحری انفراسٹرکچر کی ترقی پر اتفاق ہو گیا۔ ڈنمارک کی شپنگ کمپنی اے پی مول اور پاکستان کی ماسیک شپنگ کمپنی پاکستانی بندرگاہوں پر جدید گرین ٹیکنالوجیز کے نفاذ کے لیے سرمایہ کاری کریں گی۔ دونوں کمپنیوں کے اشتراک سے لاجسٹکس کے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ بندرگاہوں سے قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ گرین شپنگ کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کے عمل کو ماحول دوست بنایا جائے گا۔ منصوبے کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ سے بحری صنعت کو توانائی کے بہتر وسائل اور تکنیکیوں سے ہم آہنگ کرایا جائے گا۔ جدید بحری ٹیکنالوجی اپنانے سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور طویل مدتی اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے گا۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک میں 2 ارب ڈالر کی شراکت داری سے بحری انفراسٹرکچر کی ترقی پر اتفاق ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارتی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی شہری نکھل گپتا کے خلاف گرپت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کے الزام پر امریکی عدالت میں 3 نومبر سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ امریکی جج نے نکھل گپتا سے ملنے والے 15,000 امریکی ڈالر ضبط کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ رقم سابق بھارتی انٹیلیجنس افسر کی جانب سے کرائے کے قاتل کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ نکھل گپتا پر امریکی حکام کی جانب سے فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ امریکی عدالت میں بھارتی شہری پر مقدمے سے بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ نکھل گپتا کو جون 2023 میں جمہوریہ چیک میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتی شہری کو 1 سال بعد امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارتی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی شہری نکھل گپتا کے خلاف گرپت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کے الزام پر امریکی عدالت میں 3 نومبر سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان کی معیشت میں استحکام نظر آیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا، مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان کی معیشت میں استحکام نظر آیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز عامر سیال سے۔ عامر، بتائیے گا مزید رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں معاشی استحکام آیا اور یہ معاشی استحکام جو آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے باعث ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی رواں برس جو شرح نمو ہے 2.5% رہنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ سال یہ بڑھے گی اور 3% تک جائے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں خواتین جو ہے وہ بہت کم کام کرتی ہیں۔ اگر خواتین کی شرکت بڑھائی جائے ورک فورس میں تو پاکستان کی جو شرح نمو ہے اور اقتصادی عمل سے زیادہ تیز کیا جا سکتا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا عامر سیال، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان کی معیشت میں استحکام نظر آیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا، مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان کی معیشت میں استحکام نظر آیا۔
रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.5% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3% तक पहुँचने की तवक्को है।